سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، ہم ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کر رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کریں گے۔ اس حسن و جمال کے آج ہم ان کی زلفوں کے تذکرے کریں گے، ان کی مسکراہٹ کے تذکرے کریں گے، سرکار کی مقدس آنکھوں کے تذکرے کریں گے۔ سرکار کی زلفوں کے متعلق وہ شاعر کہتا ہے نا، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ اور کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق سے سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ اگر کوئی ان کو شمس و قمر سے مثال دیتا ہے تو اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر کہیں سرکار کی خوشبو کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن میں ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اور اگر میں تاجدار گولڑا کی زبان میں کہوں تو وہ کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اگر تاجدار گولڑا کے پوتے کی بات کریں تو وہ فرماتے ہیں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور عشاق لے کے چراغ جو مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اگر میں محسن نقوی کی زبان میں آپ کو کچھ بتاؤں تو وہ کہتے ہیں، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی عطا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یا تیرے خد و خال سے خیرہ ماہ و انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، اور قرآن قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اگر میں پنجابی شاعر کی بات کروں، وہ سرکار کی آنکھوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں، کی خوب سجندیاں آکھیاں نے، کی خوب سجندیاں آکھیاں نے، جی میں پر سرائیاں رکھیاں نے۔ خواتین و حضرات، زندگیاں گزر جائیں اور میں مسلسل بولتا رہوں تو سرکار کے حسن و جمال کے تذکرے کبھی ختم نہ ہو، تو میں زیادہ دیر اپنے مہمانوں اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آج میرے پہلے مہمان ہمارے پرانے دوست اور پہلے دن سے ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کا حصہ ہیں، جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ صاحب؟ اللہ کا شکر عثمان بھائی، اللہ کا فضل، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، میرے دوسرے مہمان جو آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، وہ ہیں حافظ ارون صاحب۔ میرے ساتھ ہیں حافظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے حافظ صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ حافظ صاحب، آج کا وجد آفرین موضوع اور خوبصورت موضوع جس کے متعلق میں آگے کہہ رہا تھا، ابھی میں آج صبح پڑھ رہا تھا تو وہ ایک شاعر
صحابہ کرام کے وہ جو جذبات ہیں، بے شک ہم صحابہ کرام کے جذبات کی کبھی بھی مکمل ترجمانی تو نہیں کر سکتے، تو جنہوں نے بھی ایک نظر بھی ان کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ روزے والمنہ مایا، ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا، کہ جب سرکار کو جس نے دیکھ لیا اس کو تو وہ بس اس سے بڑھ کر تو کوئی لگتا ہی نہیں۔ تو آج ہمیں آپ سرکار کے حسن مبارک کے متعلق صحابہ کرام کی جو روایات ہیں اس کے مطابق ہمیں سرکار کے آج حسن کے تذکرے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، اتنا خوبصورت آپ نے آج انتخاب کیا ہے موضوع کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے ان کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے ایسے، کیونکہ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہوا ہی نہیں اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں آج تک، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا یہ تو کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک صحابہ میں سے، پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مفسرین محدثین نے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اچھے سے اچھی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ اس کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کو ویسے پیدا کیا گیا، ویسا بنایا گیا جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کو جب اپنے محبوب کو بنانے کا، اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنے محبوب سے پوچھ کے اپنے محبوب کو بنایا کہ تمہاری آنکھیں کیسی بناؤں، تمہارا اونٹ کیسے بناؤں، تمہارا چہرہ کیسے تراشوں۔ تو اگر میں مثال دوں تو وہ جب مجسمہ تراشنے والا جب مجسمہ تراشتا ہے تو وہ اس قدر اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہ تصور میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس میں جان ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری مجسمے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تو اس کے حسن کی مثال کائنات میں ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو آفتاب کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آفتاب کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلوار کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح تلوار خوبصورت ہے اس طرح، یعنی وہ چمکدار ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے، صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ تھا جو وہ گول تھا، گلائی میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ایک روشنی نکلا کرتی تھی۔ ان کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سوئی کے ساتھ کپڑے کو پیوند لگا رہی تھی، سلائی کر رہی تھی، تاریکی تھی، رات کا وقت تھا، تو وہ جب سلائی کر رہی تھی تو سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس قدر روشنی نکلی، ایسے تھا جیسے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ وہ کمرہ روشن ہو گیا، اور مجھے بآسانی وہ سوئی جو تھی وہ مل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا گویا کہ اس میں سے ہر وقت کوئی روشنی نکل رہی ہو۔ تو وہ صحابہ کرام کے مختلف انداز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کشادہ تھی، چمکدار تھی، وسیع تھی۔ ہند بن ابی حالہ نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ مطلب وسیع تھی اور کشادہ تھی۔ شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کشادہ اور نور حق سے نورانی تھی پیشانی، کشادہ اور نور حق سے نورانی تھی پیشانی کہ جس سے آریت
शम्सो कमर ने ली है ताबानी, यानी शम्सो कमर ने भी उससे रोशनी उतार ली है। बेशक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हुस्न जमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर दंदान मुबारक का तज़किरा किया जाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदान मुबारक थे वो बड़ी पाकीज़ा थे, सफ़ेद थे, चमकदार थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अगले यानी ऊपर वाले दांत है, जो सामने वाले दांत है, वो कुशादा थे, खूबसूरत थे। और हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने इनको तशबीह दी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक ऐसे थे जैसे ओले पड़े हुए हैं। अल्लाह। तो यानी जिसने भी अक्कासी की है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की, उसने ये कोशिश की है कि उसकी नज़र में जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी ना इस कायनात के अंदर, उसकी नज़र में जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उज़्ज़त को तशबीह दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आंखों का तज़किरा किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें इंतहाई खूबसूरत थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक जो थी, उनका जो सफ़ेद हिस्सा था वो बहुत सफ़ेद था और जो स्याह हिस्सा था वो बहुत स्याह था। हिंद बिन अबी हाला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सफ़ेद हिस्सा था, आंखें थी, उनमें सुर्ख और काले डोरे थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शायर ने मतलब इसको बयान किया है, शायर कहता है कि चमकदार और से पुतली, बड़ी आंखें, हसीन आंखें। चमकदार और से पुतली, से यानी स्याह को उन्होंने कहा है क्योंकि शेर के उसको तवाज़ुन को कायम रखने के लिए कि चमकदार और से पुतली, बड़ी आंखें, हसी आंखें, कि बेसुरमा भी रहती थी सुरमगी आंखें। सुभान अल्लाह। वाह। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी रिवायत है, दोनों ने मुश्तरका इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसको नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खासियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दिन के उजाले में साफ देख सकते थे, उसी तरह रात की तारीकी में भी साफ देखते थे। सुभान अल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात की तारीकी जो होती थी वो कोई मायने नहीं होती थी। और बाज़ सहाबा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सामने देखते थे उसी तरह बिल्कुल पीछे भी देख सकते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से पहले रुकू और सजदा ना किया करो, मैं जिस तरह सामने देखता हूँ वैसे पीछे भी देख सकता हूँ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर सर मुबारक का तज़किरा किया जाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर मुबारक है ना वो बड़ा था। वो हमारे मुआशरे के अंदर बोला जाता है ना, उच्चे सिर सरदार, बड़े सिर सरदार दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खासियत है। हज़रत अली फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर मुबारक था वो ज़रा बड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था, मुंह मुबारक था, वो कुशादा था। जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि बहुत ही खूबसूरत था, सफ़ेद था, लेकिन सफ़ेद जो था वो सुर्खी माइल था, सुभान अल्लाह, गंदमी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक बारीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब दहन है वो इतना शीरीं और इतना पाकीज़ा था कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि हमारे उधर एक कुआं था और उस कुएं के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाल दिया। उन्होंने फरमाया कि पूरे इलाके में, हमारे सिर्फ यानी मदीना मुनव्वरा में नहीं बल्कि दूर दूर तक, यानी जहां तक वो कहते हैं कि मैंने सफर किया है ना, मैंने उससे ज्यादा शीरीं और उससे ज्यादा मीठा पानी मैंने कहीं देखा। वो सैयद आला हज़रत यहाँ फरमाते हैं, जिससे खारी कुएं शीराए जहाँ बने, जी जी, जिससे खारी कुएं शीराए जहाँ बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। ऐसे ही है, जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन में शिफा भी थी। खैबर का वाक़या, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आंखें दर्द करने लगी और बाद रिवायात में आता है कि उन्हें सही मतलब नजर नहीं आ रहा था, धुंधला नजर आने लग गया। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर फरमाया कि शदीद तकलीफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों में डाला और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफा दे दी, वो ठीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर रुखसार मुबारक का तज़किरा किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रुखसार मुबारक हैं वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो इस कदर नरम थे कि रेशम भी क्या है, उनके सामने रेशम की भी कोई कदर नहीं है, वो रेशम से भी ज़्यादा नरम थे, सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुर्खी माइल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक हैं। और शायर ने इसको बयान किया ना, थे रुखसार मुबारक आपके हमवार हल्के, थे रुखसार मुबारक आपके हमवार हल्के, वो गोया थे खुले औराक कुरान मुकम्मल के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक को
شاعر نے قرآن پاک کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یعنی میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی نظر میں جو سب سے بہترین تھا نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے. وہ تشبیہ ہے کما حقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قوت سماعت کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت یہ تھی کہ کوئی اگر ہلکی آواز میں بھی بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن لیتے، کوئی دور سے بھی بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ہی سنتے جیسے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت گویائی تھی اس کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دھیمے اور ایک نرم لہجے میں اور ایک تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہوتے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا کہ اگر کوئی دور بھی بیٹھا ہوتا اس تک، اور جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہوتا سب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ایسے ہی پہنچ رہی ہوتی جیسے مطلب وہ پہلے بندے پہ پہنچ رہی ویسے ہی آخری بندے تک پہنچ رہی ہوتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک تھوڑی اونچی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی بلند تھی اور انتہائی باریک تھی. یعنی یہ آپ یعنی حسن، یعنی عثمان بھائی یقین کریں، سمجھا نہیں میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. الفاظ یعنی میں یقین کریں، میں کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ جو ہر ایک نے تشبیہ تو دی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہوگا. سبحان اللہ. میری تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر امتی کو، ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں بھی، ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے خوابوں میں، ہماری قبروں میں بھی، روز حشر محشر میں بھی، اور جنت میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار نصیب فرمائے. اور یقین کریں روایات سے یا صحابہ کرام کے واقعات سے ایسے لگتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھتا تھا نا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. بے شمار اس کے واقعات ملتے ہیں کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ مطلب وہ سب کچھ ہی بھول جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو دیکھ کے انہوں نے کلمے پڑھ لیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں مبارک ہیں وہ گھنی تھیں اور لمبی تھیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھووں کا تذکرہ کیا جائے تو ہند بن ابی حالہ نے روایت میں ان کو تشبیہ دی ہے کہ یہ قوس نما تھیں، باریک تھیں اور قوس نما تھیں، اور دونوں پلکیں جو دونوں بھویں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی تھیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیاہ کالی تھی اور گھنی داڑھی تھی، ماشاءاللہ داڑھی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی داڑھی کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک ہے وہ انتہائی باریک تھی اور اونچی تھی. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ بلند تھی گردن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شانے ہیں، کندھے مبارک ہیں، ان سے صاف مطلب بلند نظر آتی تھی، فرق واضح ہوتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. ویسے بھی ایسا ہی ہے. وہ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو وہ میرے ذہن میں ویسے تو آج ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے سرکار کی نظر ہے الحمدللہ. تو وہ شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز. اللہ اکبر. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں اور حشر میں سرکار کی زیارت نصیب فرمائے اور شفاعت. تو سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا اور یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ صلی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے تو لوگوں نے ہاتھ کاٹے تھے، بالکل خواتین نے انگلیاں یا ہاتھ کاٹی ہیں، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کاٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم یہ کہ وہ بن دیکھے گردنیں کٹواتی ہیں. سبحان اللہ. بن دیکھے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا وقت ہے، تو میں آپ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، کیا بات ہے آپ صاحب، آپ نے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، جگ قیدی تیریاں، جگ قیدی تیریاں زلفاں دے جال دا، جگ قیدی تیریاں زلفاں دے جال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، مکے رہن والیا مدینے آن والیا، ٹھیڈے کھان والیا نو سینے لان والیا، مکے رہن والیا مدینے آن والیا، ٹھیڈے کھان والیا نو سینے لان والیا، تیرے بنا ڈگے آنو، تیرے بنا ڈگے آنو کوئی نہیں سنبھالنا، تیرے بنا ڈگے آنو، تیرے بنا ڈگے آنو کوئی نہیں سنبھالدا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال آپ سب کمال کر دیا. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، جیتے رہیے.
وہ آپ سب جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے, سرکار کے حسن کے تذکرے کر رہے تھے, تو اعظم چشتی مرحوم بھی اس حوالے سے کچھ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تو مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے, جے او ہاتھ پھلاں وچ پاندا تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے لٹ جاوے. تو خواتین و حضرات وہ آگے فرماتے ہیں اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. تو نظر بھی کیسے ہے جب ان کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ سب آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں اور سرکار کے حسن کے تذکرے سناتے ہیں. آج تو دل چاہتا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو اور ہم مسلسل بس سرکار کے حسن کے تذکرے ہی کرتے رہیں. آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ظاہری حسن کے تذکرے چل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو عکس اپنی روایات میں بیان کیا اس کو ہم نے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے مبارک ہیں, مونڈے مبارک ہیں, ان کے بارے میں روایات ہیں. حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں کندھے تھے ان کے درمیان قدر فاصلہ تھا, یعنی کشادہ کندھے تھے. وہ شاعر نے اس کو بیان کیا نا, تھے چوڑے دونوں شانے فصل ان میں کچھ زیادہ تھا. تھے چوڑے دونوں شانے فصل ان میں کچھ زیادہ تھا, ذرا ابھرا ہوا تھا سینہ پاک اور کشادہ تھا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو پہ شعراء نے کمال کر دیا لکھ کے. اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے میں ان شعراء کے شعر ہی پڑھیں نا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں نا, تو یقین کریں اس کے لیے ہماری زندگی میں پڑ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جو بغلیں ہیں, بغل مبارک ان کا تذکرہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک میں بال نہیں تھے, بال تھے ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک انتہائی سفید اور چمکدار تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جایا کرتے تھے اور سجدے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بازو پھیلاتے تو بغلوں سے روشنی نکلا کرتی تھی. چمک اس قدر چمک تھی تو روشنی مطلب اس کی روشنی نکلا کرتی تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا, سینہ انور کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ پیٹ اور سینہ مبارک یکساں تھا, برابر تھا. پیٹ بڑا نہیں تھا, اندر بھی نہیں تھا یہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا نا وہ کشادہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے کے اوپرلا حصہ ہے وہاں پہ کچھ بال تھے, اور جو باریک درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی باریک لائن تھی بالوں کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چار چاند لگاتی تھی. تو وہ جو شاعر نے اس کو بھی مطلب بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. اس نے فرمایا, شاعر نے کہا کہ تھے کچھ بال اوپر حصہ میں بازو اور سینہ کے, تھے کچھ بال اوپر حصہ میں بازو اور سینہ کے, بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آبگینہ کے. یعنی ایک ایک پہلو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پشت انور کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ مہر نبوت بھی تھی, اور مہر نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹھ مبارک تھی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے تھا جیسے چاندی کے ساتھ ڈھلا ہوا ہے, اس کو ڈھالا گیا چاندی کے ساتھ. نہیں, اس قدر چمکدار تھی, اس قدر سفید تھی کہ ایسی تھی جیسے اس کو انہوں نے چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ گھنگریالے تھے. اور مختلف روایات آتی ہیں, بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال تھے وہ کندھوں تک رکھے. پھر کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ کانوں کی لو تک تھے.
بعض روایات میں آتا ہے کہ نصف کان تک تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تھے. تو اس طرح مختلف روایات آتی ہیں. تو اس سے جو محدثین انہوں نے یہی بیان کیا کہ وہ مختلف اوقات میں مختلف روایات لی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی بڑے ہوتے، کبھی چھوٹے ہوتے، کبھی اپنے بال وہ جب تراشتے تو پھر وہ جیسے جیسے جس صحابہ کرام نے، جس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے دیکھا انہوں نے ویسے ہی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بالوں کے درمیان سے ایک مانگ نکالا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف کنگھی کرتے تھے اور خود بخود مانگ نکالا کرتے تھے. وہ اس پہ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر لکھتے ہیں. باقی تو لوگ جب محبوب کی بات کرتے ہیں تو زلفوں کو تشبیہ راتوں سے دیتے ہیں نا، تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس کی زلفیں راتیں جیسی تھوڑی ہیں، اس کی زلفیں تو لیلۃ القدر جیسی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لیلۃ الفجر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. بے شک ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مانگ تھی وہ بخود ہی نکل آتی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، سرخی مائل تھا، یعنی گندمی رنگ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قلب اطہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کے بعد شق صدر کیا گیا. حضرت جبرائیل آئے بچپن میں، وہ جب وہ اپنی رضائی والدہ کے پاس تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو چیرا دیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا اور اس کو مقدس پانی سے حوض کوثر بعض کہتے ہیں اور بعض زمزم کہتے ہیں، مختلف وہ روایات ہیں، اس کو دھویا. اور اس طرح یہ واقعہ 4 دفعہ مطلب مختلف روایات میں اختلاف کے ساتھ 4 دفعہ نقل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 10ویں سال بھی یہ واقعہ پیش آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے 40ویں سال میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. پھر جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو معراج پہ جانے سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا. اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ 2 دفعہ پیش آیا، بعض نے کہا 3 دفعہ پیش آیا، بعض نے کہا 4 دفعہ پیش آیا. بہرکیف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اعزاز تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو ہے وہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ تو کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ در حقیقت ہم دنیا کو اور ہمیں دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت تھی وہ کس قدر وہ مطلب پاکیزہ تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا تذکرہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ بڑی پرگوشت تھیں، بھری ہوئی تھیں، پھیلی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں بڑی تھیں. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ہتھیلیاں ہیں وہ انتہائی خوبصورت تھی اور چمکدار تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہاتھوں کی کرامات کا ذکر کیا جائے تو وہ تو بڑے واقعات ہیں. اگر میں اس طرف جاؤں گا تو وہ پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بازو مبارک ہیں وہ بھی اسی طرح وسیع تھے، لمبے تھے اور گوشت سے پر تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند تندرست تھے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند اور تندرست تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پاؤں مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ پاؤں اور جو مطلب وہ ہیں پنڈلیاں یہ گوشت سے پر تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑی مبارک ہیں وہ یعنی تھوڑا سا نا ابھری ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر قد مبارک کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کا یہ اعزاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، میانہ قد تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت زیادہ بلند تھا نہ بہت زیادہ چھوٹے پستہ قد تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا کہ جب لمبے سے لمبے شخص کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا قد چھوٹا معلوم ہوتا. وہ شاعر نے اس کو بیان کیا نا، شاعر کہتا ہے نہ پستہ قد نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، نہ پستہ قد نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قدم سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے تھے جب کبھی حضرت والا، مگر مجمع میں ہوتے تھے جب کبھی حضرت والا، نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سر اور قد و بالا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عقل کا ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا ذکر کیا جائے تو جیسے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی علم میں نہیں سما سکتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذکر کیا جائے تو یہ علم کا عالم ہے کہ یہ کسی عقل میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ انور سایہ طہر نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ تو سورج کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا اور نہ ہی چاند کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز تھا۔ اس وجہ سے شاید میری اپنی ایک ناقص عقل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ انور پر بھی کسی کا کوئی خدا نخواستہ کسی کا کوئی قدم آ جائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، وہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا نہ مطلب اس کی چاند کی روشنی میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو شاید کہ اس شعر میں مطلب اختتام کروں تو اختتام یعنی اپنے پروگرام کا اختتام کروں تو وہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اس نے کہا کہ جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن، درخشاں جس طرح سیم مصفا کوئی پیکر، وہ ایک نور مجسم بدر کامل سے بھی روشن تر، یعنی 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن تر، وجاہت بھی، فخامت بھی، جمال دل برانہ بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کیے۔ خواتین و حضرات، میں بھی اختتام پہ آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اس دنیا جہان میں اور عالمین میں ان کے حسن و جمال کے تذکرے جاری رہیں گے۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازوں کی امامت کروائی تھی، تو اس کا صحیح جواب تھا کہ 17 نمازوں کی امامت سیدنا ابوبکر صدیق نے سرکار دو عالم کی ظاہری حیات میں امامت کروائی تھی۔ تو آپ صاحب یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے، تو حسب وعدہ ان میں سے ایک خوش نصیب کا نام نکالیں تاکہ ہم اس کو ایک خوبصورت تحفہ بھیج سکیں۔ افضل جنجوا صاحب ہیں جی۔ الحمدللہ افضل صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو ایک خوبصورت کتاب کا تحفہ بھیج دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ آپ صاحب نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کے اندر جب اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تو وہ کنواں میٹھا ہو گیا تھا۔ یہ روایت کس صحابی سے ہے؟ سوال کو دوبارہ سن لیں کہ حافظ صاحب نے پروگرام کے دوران ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا تو وہ کنواں شیریں اور میٹھا ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو کس صحابی نے روایت کیا ہے؟ جواب کے لیے آپ کو طریقہ کار پتہ ہے کہ پروگرام کے یوٹیوب کے لنک میں جائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب دیں۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے ونر کا جو صحیح جواب دیں گے ان کا قرآن اندازی کریں گے اور اس کو بھی ایک کتاب کا تحفہ عنایت کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں اس دعا پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی بید بھی ہوئی تو میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔